کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی نیکی جو آپ کی آخری پونجی ہو، کیا وہ واقعی کوئی معنی رکھتی ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ دینا تب آسان ہوتا ہے جب ہمارے پاس بہت کچھ ہو، لیکن آج ہم جس کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ اس سوال کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ یہ امینہ نام کی ایک لڑکی کی کہانی ہے جس کے پاس صرف ایک آخری روٹی بچی تھی۔ ہاں، اور یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے۔ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں غربت عام ہے، اور اوپر سے امینہ کے والد بھی بیمار ہیں۔ مطلب ان کے گھر میں نہ آٹا ہے نہ پیسہ۔ تو وہ جو آخری روٹی ہے نا، وہ صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ ان کی آپ کہہ لیں امید کی آخری کرن ہے۔ ذہنی طور پر دیکھا جائے تو یہ انسان کی اپنی جان بچانے اور ہمدردی کے درمیان ایک بہت شدید کشمکش ہے۔ بالکل، اور کہانی شروع ہی اسی کشمکش سے ہوتی ہے۔ امینہ وہ روٹی بناتی ہے اور اپنے بیمار والد کے پاس لے جائی رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور باہر ایک شخص کھڑا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں آنسو، اور وہ کہتا ہے کہ وہ 2 دن سے بھوکا ہے اور اللہ کے نام پر وہی ایک روٹی مانگ لیتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ ہے۔ امینہ کے پاس دو ہی راستے ہیں: اپنے بیمار باپ کا پیٹ بھرے یا پھر اس اجنبی سائل کا۔ جی، اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ امینہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچتی ہے جو اللہ کے لیے دیا جائے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے دینی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ برکت کے تصور کی ایک عملی مثال ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ چیز مٹیریلی بڑھ جائے، بلکہ یہ کہ اس کی قدر اور اثر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امینہ نے روٹی کی مادی قیمت نہیں دیکھی، اس نے نیت کی روحانی قدر کو دیکھا۔ اور اس نے وہ روٹی اس آدمی کو دے دی۔ وہ شخص دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے کبھی محتاج نہ کرے۔ جب وہ اپنے والد کو بتاتی ہیں تو وہ بھی اس کی ہمت بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام پر دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ شاید کہیں کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ فیصلہ تھا، اپنے بیمار باپ پر ایک اجنبی کو ترجیح دینا۔ کیا یہ واقعی نیکی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، بہت اہم۔ اگر عام عقل سے سوچیں تو یہ فیصلہ غلط لگ سکتا ہے، صحیح۔ لیکن یہ کہانی منطق سے زیادہ ایمان کی طاقت پر بات کر رہی ہے۔ والد کا جو رد عمل ہے نا، وہ سب سے ضروری ہے۔ وہ اسے ڈانٹتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بھروسہ اس ایک روٹی پر نہیں تھا، بلکہ اس ذات پر تھا جو رزق دینے والی ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جسے ہم شاید معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ اس بار ایک امیر سوداگر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے گھوڑوں پر اناج، کپڑے، مطلب ضرورت کا سارا سامان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امینہ کے والد نے کبھی اس کی مدد کی تھی اور وہ آج ان کا قرض چکانے آیا ہے۔ گھر اتنا بھر جاتا ہے کہ آپ سوچیں مہینوں کا راشن آ جاتا ہے۔ ہاں، اب دیکھیے، اس واقعے کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو سیدھا سادہ مذہبی نقطہ نظر ہے کہ اللہ نے امینہ کی نیکی اور توکل کا فوراً صلہ دیا، ایک روٹی کے بدلے میں پوری زندگی کا رزق دے دیا۔ یہ تو ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا زاویہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ سننے والے شاید سوچیں کہ یہ نتیجہ کچھ زیادہ ہی آئیڈیل لگ رہا ہے۔ بالکل، دوسرا زاویہ سماجی اور آپ کہہ لیں نفسیاتی ہے۔ اسے ہم ریپل ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی اعمال کا ایک زنجیری رد عمل۔ امینہ کے والد نے ماضی میں جو نیکی کی تھی، وہ سوداگر کی مدد، وہ ضائع نہیں ہوئی تھی۔ وہ نیکی ایک طرح سے ایک سماجی قرض کی شکل میں موجود تھی۔ امینہ کی اپنی نیکی نے شاید کائنات میں ایک ایسی حرکت پیدا کی جس سے وہ پرانی نیکی صحیح وقت پر ان تک لوٹ آئی۔ کہانی میں اسے معجزے کی شکل دی گئی ہے، لیکن گہرا پیغام یہ ہے کہ اچھائی کا ایک نظام ہے جو کام کرتا ہے۔ آپ کا عمل کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ کہانی کا اصل پیغام صرف خیرات کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ اپنی آخری اور قیمتی چیز بھی دے دیتے ہیں تو آپ دراصل کمی کا نہیں بلکہ فراوانی کا انتخاب کرتے ہیں۔ امینہ نے ایک روٹی دے کر یہ اعلان کیا کہ اسے یقین ہے کہ یہ کائنات خالی پن پر نہیں بلکہ بے تحاشا نعمتوں پر قائم ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے گہرا سوال دے جاتا ہے۔ ہماری آج کی زندگی میں ہماری آخری روٹی کیا ہے؟ شاید وہ ہمارا وقت ہو جب ہم بہت مصروف ہیں، شاید ہماری توجہ ہو اس شور کے دور میں، یا شاید کسی کو معاف کرنے کی ہماری صلاحیت
جب ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہو۔ آج ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم اپنی آخری روٹی سمجھتے ہیں؟ اور کیا ہو اگر ہم اسے اس یقین کے ساتھ دے دیں کہ دینے سے کبھی کچھ کم نہیں ہوتا؟